علیہ وسلم. آج جو کورس کا حصہ ہے بڑا اہم ہے، اور وہ اتنا اہم ہے کہ اس کا جاننا بحیثیت مسلمان بچے کو بھی ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ قرآن شریف 3 مرتبہ جمع کیا گیا. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. مگر کس طرح جمع کیا گیا؟ جمع تو کیا گیا مگر کس طرح جمع کیا گیا؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ قرآن عظیم جو نازل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لکھوا دیتے تھے. لکھنے والے کم و بیش 40 لوگ تھے. کتنے تھے؟ 40. دیکھو کاتب وحی کہا جاتا ہے. لکھنے والے کم و بیش 40 حضرات تھے. حضور پہ جب بھی کوئی آیت اترتی نازل ہوتی تو آپ اس کو یاد بھی کر لیتے، صحابہ کو پڑھ کے سنا بھی دیتے اور لکھا بھی دیتے. 3 باتیں یاد رکھیے گا اس کو. یاد بھی کر لیتے، صحابہ کو پڑھ کے سنا بھی دیتے اور لکھا بھی دیتے. تو جو بھی حضرات موجود ہوتے لکھنے والے پھر اس کو لکھ لیتے. اب اس زمانے میں لکھنے کی چیزیں تھیں، پتھر پہ لکھ لیا، چمڑے پہ لکھ لیا، پتے پہ لکھ لیا، ہڈیوں پہ لکھ لیا. اس طرح سے دیگر چیزوں پہ اس کو لکھا جاتا تھا. تو دراصل کئی چیزوں پر جب بھی آیت کریمہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، دن میں ہو یا رات میں ہو نازل ہوتی تو آقا کریم اسے یاد بھی کرتے، صحابہ کو سنا بھی دیتے اور لکھوا بھی دیتے تھے. اب یہ آیتیں اترتی کس طرح سے تھی یہ بھی جان لو. جو قرآن شریف آپ کے پاس اور ہمارے پاس اور دنیا بھر میں موجود ہے، الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے. یہ جو ترتیب ہے کہ پہلے الحمد، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، ترتیب ہے نا، یہ ترتیب کسی نے بنایا نہیں ہے. اسی ترتیب سے قرآن عظیم لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے. یہ ترتیب ہے، اسی ترتیب سے قرآن عظیم لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے جس طرح آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے. اس میں کوئی بھی ذرا سا بھی آگے پیچھے کچھ بھی نہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیتیں اترتی تھی تو آیتیں لائن سے ترتیب سے نہیں اترتی تھی. کبھی ایسا ہوتا کہ کسی سورہ کی آیت آج اتری ہے تو وہ تو مہینہ بعد اترے گی اور سورہ، اور پھر درمیان میں دوسری سورہ نازل ہونا شروع ہو جاتی. ایسا بھی ہوتا تھا. مگر حضور اسی وقت صحابہ کو بتا دیتے یہ جو آیت ہے یہ فلاں سورت کے اندر فلاں آیت کے پاس میں لکھنا ہے. تو یہ قرآن عظیم جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، آج کل ایک ذہن دیا جا رہا ہے کہ قرآن بعد میں جمع کیا گیا. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آیتیں اترتی تھی تو اسے یاد کرتے، صحابہ بھی یاد کرتے اور لکھا دیتے. اور لکھانے میں بھی اس بات کا خیال تھا کہ حضور یہ بتا دیتے کہ یہ آیت کس سورہ کے اندر اور کس آیت کے بعد میں اور کس آیت کے پہلے لکھنا ہے. یہ پوری بات اس زمانے میں لکھا دی جاتی تھی. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں کم و بیش 23 سال تک قرآن اترتا رہا. 23 سال تک. 3 سال تک تو یاد کریں، 23 یعنی 20 اور 3 23 سال تک قرآن عظیم نازل ہوتا رہا اور حضور اس طرح سے لکھاتے رہے. یہاں پر ایک بات ذہن نشین ہونا چاہیے کہ دراصل ہوتا یہ تھا کہ کبھی لکھایا تو کچھ لوگ موجود ہیں، کچھ لوگ موجود نہیں ہیں. تو جو لوگ موجود اور لکھ لیا، ترتیب سے لکھ لیا، اور جو موجود نہیں ہیں اگر انہوں نے ان سے سیکھ کے لکھا تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے لکھے ہوئے کاغذ میں یا ان کے لکھے ہوئے تختی میں وہ چیز نہیں ہوتی تھی. تو یہ بات 40 جب لکھنے والے ہیں تو ایسا تو ہونا ہے. صحابہ کی یہ عادت تھی کہ دعائیں بھی لکھ لیا کرتے تھے، دعاؤں کو بھی. حتیٰ کہ ایک صحابی نے دعائے قنوت کو بھی قرآن پاک جس میں لکھتے تھے اسی میں انہوں نے لکھ کے ڈالا تھا. قرآن پاک جس میں لکھتے تھے، جس پتھر پہ یا جس پارچے پر کپڑے پر، اسی میں انہوں نے دعائے قنوت بھی لکھا ہوا تھا. حالانکہ یہ دعائے قنوت قرآن نہیں ہے، وہ ایک الگ سے دعا ہے. تو صحابہ اس وقت لکھتے تھے، رسول اللہ خود یاد کرتے، وہ بھی یاد کرتے تھے. تو قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر تو سینکڑوں صحابہ نے قرآن پاک کو یاد کر لیا تھا اور لکھ لیا تھا. اب صدیق اکبر
ہوا. سچی بات ہے کہ 3 بار جمع ہوا، مگر کس طرح وہ جاری ہے. حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں. جنگ یمامہ میں کئی حافظ صحابی شہید ہو گئے. حضرت عمر فاروق اعظم نے صدیق اکبر کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کیا کہ اگر کسی طرح سے حافظ قرآن کے شہید ہو جائیں گے تو قرآن جو کہ الگ الگ پارچوں میں تختیوں میں پھیلا ہوا ہے ضائع ہو جائے گا، کیوں نہ سب کو اکٹھا کر کے جمع کر لیا جائے. حضرت صدیق اکبر کو یہ بات بڑی پسند آئی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے بہت زبردست حافظ تھے، ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ ساری تختیوں کو اور قرآن جن لوگوں کو یاد ہے سب کو جمع کرو. اور انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا. پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا زید ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قرآن عظیم جو تختیوں میں پتھروں پہ چمڑوں پہ ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا اس کو بھی جمع کیا، اور جو لوگوں کو یاد تھا اس کو بھی جمع کیا. اب کرنا یہ تھا کہ چونکہ یہ بکھرا ہوا ہے، الگ الگ ہے، اس کو جمع کیا جائے. تو حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ قرآن پاک کی ہر سورت کو الگ الگ جمع کر دیا گیا تھا. کیا ہوا تھا؟ ہر سورت کو الگ الگ، یعنی یہ سمجھو کہ 100 تختیاں بنائی گئی، ایک تختی میں ایک سورہ، دوسری میں دوسری، تیسری میں تیسری، طرح جمع کر دیا گیا. یہ ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں. یہی تختی حضرت عمر کے زمانے میں رہی، اور یہی تختی سیدنا عمر کے بعد حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں ان کے پاس رہی. اب جب عثمان غنی کا زمانہ آیا تو اس زمانے میں اسلام کئی ملکوں میں پھیل چکا تھا، عرب سے باہر بھی نکل چکا تھا. عجم کے لوگ شک میں پڑ سکتے تھے کہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں، جو نقطہ زبر زیر پیش جو عرب ہیں وہ بغیر نقطے کے پڑھ لیتے ہیں، ان کو نقطے کی ضرورت نہیں پڑتی، پڑھ لیتے ہیں، وہ ان کی زبان ہے. اگر آپ کے اس پہ نقطہ نہ لگایا جائے تو آپ سمجھیں گے نہیں کہ با ہے کہ نون ہے، مگر آپ جان لیتے ہیں کہ با ہے کہ نون ہے کہ تا ہے کہ تھا ہے، کیا ہے، بغیر نقطے کے. تو یہ قرآن بغیر نقطے کے تھا اور وہ پڑھ لیتے تھے. خیر ایک بات اور بھی تھی کہ عرب کے جو لوگ تھے ان کی زبانیں الگ الگ تھی، ان کا لہجہ الگ الگ تھا، ان کا تلفظ الگ الگ تھا. پھر کیا تھا؟ ہر کوئی اپنے اپنے تلفظ میں قرآن پڑھتا تھا. حضرت عثمان غنی کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، اور قرآن جو اترا ہے یہ قریش کی لغت پہ اترا ہے، لہٰذا لوگوں کو قریش کی لغت پہ جمع کر لیا جائے. ان تمام تختیوں کو جمع کیا اور اس کے بعد ان تمام تختیوں سے صحیفہ بنایا. 8 صحیفہ. کتنا بنایا؟ 8 صحیفے آپ نے بنائے اور کئی ملکوں میں آپ نے بھیج دیا اور قریش کی لغت پہ لوگوں کو جمع کیا. اسی وجہ سے عثمان غنی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. حقیقت میں قرآن تو اسی زمانے میں محمد رسول اللہ کے دور میں ہی جمع ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد صدیق اکبر کے زمانے میں تمام تختیوں سے الگ الگ سوروں کی تختیاں بنا لی گئی تھی. عثمان غنی کے زمانے میں یہ ہوا کہ وہ الگ الگ تختیاں کو بھی ایک کر دیا گیا اور باقاعدہ صحیفے کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. تو اس طرح سے قرآن 3 مرتبہ جمع کیا گیا. میرے عزیز بھائیو اور دوستو، یہ نہ سمجھو کہ بس کہیں جو ملا، جہاں سے ملا، جیسا ملا بس لکھ لیا گیا، اکٹھا کر دیا گیا. جو سورہ یا جو آیت جس آیت کے بعد میں ہے یہ مرضی سے نہیں لکھا گیا، ٹھیک اسی طرح سے لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے. نازل ہونے والی ترتیب اور تھی اور اصل جو ترتیب ہے وہ آج آپ کے پاس، ہمارے پاس دنیا بھر میں موجود ہے. اللہ پاک قرآن عظیم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اس قرآن عظیم میں تلفظ کا اختلاف جو تھا، قرأت کا جو اختلاف تھا، یہ بہت تفصیلی اور باریکی چیز ہے، مگر اس سے ہٹ کر میں مسائل اور احکام کے بارے میں کل سے گفتگو کروں گا. اور اسے جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اس آخر 114 سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہمارے لیے کیا ہے، کتنا ہے، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اور کتنا سمجھ سکتے ہیں. میرے عزیز انشاءاللہ اس کے بارے میں کل سے شروعات کی جائے گی.